السلام علیکم، حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال آج کے دور کی امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دردناک تصویر کھینچتے ہیں، آج تقریباً 90 سال گزرنے کے بعد بھی امت کا وہی حال ہے۔ اگر جواب شکوہ سے ہم تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر سنائیں تو محسوس یہ ہوتا ہے جیسے آج کے پاکستان اور آج کے مسلمانوں کی تصویر اقبال نے کھینچی ہے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا، نادش موسم گل لالائے صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرف سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو، دم صداقت بے باک عدل اس کا تھا قوی لو سے مراد سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، تم زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر۔ میرے بچوں، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال آج بھی ہے، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے اسلام کا احیاء کرنا ہے، اس پاکستان کی تکمیل کرنی ہے، ہم نے اگر اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کرنا ہے، ہم نے اگر وہ مقام حاصل کرنا ہے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، ہماری وہ تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے، جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے ہیں، جہاں پوری مسلمان دنیا کی قیادت ہمیں حاصل ہونی ہے، تو یہ وقت آ گیا میرے بچوں کہ ہمیں اب اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اب ہمیں اپنی نسبت اپنا تعلق اپنے قرآن سے دوبارہ جوڑنا ہے، اپنی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب دوبارہ وفا کرنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اب ہم نے اپنی تقدیر بھی لکھنی ہے، ہمیں لوح و قلم چاہیے اب، لیکن اس لوح و قلم کو لینے کے لیے شرط جو بتائی گئی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ادب رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک سے تعلق، قرآن پاک سے محبت، نسبت اور عمل، اور پھر یہ جس قرون اولا کی تصویر اقبال نے کھینچی تھی، جہاں یہ مرد مومن، جب مردان خداگاہ کو خدا مست، جب مردان پر اسرار بسا کرتے تھے، وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، ہمارے ہی بڑے تھے، اور وہی جوہر اللہ نے آپ میں بھی دیا ہے، وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے، وہی رسول ہمارے پاس بھی ہے، وہی نسبت اور تعلق اللہ نے آپ کو بھی بخشی ہے، اور اللہ کے فضل اور کرم سے شیروں اور دلیروں کی اولادیں ہوں آپ، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے آبا سے وہ نسبت ہوگی کہ انشاءاللہ اگر وہ گفتار اور کردار تھے تو ہم بھی اللہ کے فضل سے وہی کردار، وہی اخلاق، وہی جرت، وہی دلیری، وہ شجاعت اور اسی غیرت کو اور اسی عشق رسول اور ادب رسول کو انشاءاللہ لے کر اٹھیں گے، اور اس کا مظاہرہ
اس نسل نے کرنا ہے، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے ابھی۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں نسبت قرآن کی بات کی تھی، ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک سے فیض اور فضل کیسے حاصل کیا جاتا ہے، ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے فیض کیسے لیا جاتا ہے، ہم نے شرح صدر کی بات کی تھی، ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر کرم فرماتے ہیں تو اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے راز کھلنا شروع ہوتے ہیں، قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے انسان کو نور قلبی چاہیے، ایمان چاہیے، ہدایت چاہیے، تو اس کے بعد یہ زبان کی لمیٹیشن، یہ عربی زبان کی پابندی بھی اللہ تعالیٰ اس پابندی کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ عربی نہ جاننے کے باوجود انسانوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، انسان اپنے مقام حاصل کرتا ہے، اپنے رب کے حضور پہنچتا ہے، جو درجات اللہ نے اس کے لیے لکھے ہیں وہ اس کے نصیب میں اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر صرف عربی زبان شرط ہوتی ہدایت کی تو آج کوئی عرب گمراہ نہ ہوتا، لیکن عربوں میں بھی آج گمراہی جس طرح پھیلی ہوئی ہے، ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، یہ 70 سال پہلے بھی تھا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس قرآن سے نسبت اور تعلق کے لیے جو سوال آپ کے ذہنوں میں ہیں، ہماری نوجوان نسل کو بہت سوالات ہیں، وہ قرآن اب اس کی فیوریٹ بک نہیں رہی ہے، قرآن سے خوف آتا ہے، قرآن کے ترجمے اور تفاسیریں صرف پڑھ کے قرآن کی اساس، اس کی روح، اس کی اصل سے لوگ دور ہو گئے ہیں۔ تقریباً 1000 سال تک مسلم دنیا میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر آپ کو بات بتائیں تو سب سے پہلا ترجمہ ہندوستان کے اس پورے خطے میں شاہ ولی اللہ نے فارسی میں کیا تھا قرآن کا۔ اس سے پہلے 1000 سال تک مسلمان پوری دنیا میں قرآن اپنی عربی زبان میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ عربی زبان کو جاری کیا جاتا تھا، بچوں کو عربی پڑھائی جاتی تھی۔ آج ماشاءاللہ ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، دنیا کے سارے علوم سیکھتے ہیں، عربی زبان سیکھنے میں کون مشکل بات تھی، سیکھی جا سکتی تھی۔ ایک وہاں ہم سے غفلت اور کوتاہی ہوئی، ہمیں عربی بھی سیکھنی ہے، فارسی بھی سیکھنی ہے، اردو بھی اپنی بہتر کرنی ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر عربی ہماری کمزور بھی ہے تو اگر دل میں نور ایمان ہے، عشق رسول اور ادب رسول ہے، اور قرآن پڑھنے کے وہ آداب جو قرآن نے بتائے ہیں ان آداب کو پابندی کر لی جائے تو پھر قرآن اپنے راز کھولنا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھیے، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ 3 درجے بتاتا ہے انسانوں کے، پوری اصحاب الشمال، جن کو انگلش میں آپ کہیں لیفٹسٹ، جو الٹے ہاتھ والے لوگ، جن کو اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے، رائٹسٹس، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جائیں گے، بڑا خوبصورت مقام ہے ان کا۔ اصحاب الیمین کا مقام بڑا خوبصورت اللہ نے بتایا، اور وہیں پہ اللہ نے تیسرا ایک درجہ بتایا ہے، المقربون، سابقون الاولون، وہ لوگ کہ جو سب سے آگے بڑھ کر ہیں، جن کو مقرب کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، اور ان کے لیے بڑے خوبصورت درجات بتائے۔ یہاں پہ 3 گروہوں میں سے 2 جنتی ہیں، 1 جہنمی ہے، یعنی جنتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 درجے بتائے۔ اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت پیرا ہے کہ اگر جنت میں ہی جانا انسان کی معراج ہوتی، جنت میں ہی جانا انسان کا مقصد حیات ہوتا، تو جنت میں تو مقرب بھی جا رہے ہیں، اصحاب الیمین بھی جا رہے ہیں، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر جنت ایک ہی تھی تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ نہیں۔ اب یہاں پہ میرے بیٹے، اگر آپ قرآن پاک میں سورہ انعام میں جو ایک وہ خاص آیت ہے، مَن یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جنہوں نے اطاعت کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ اس خاص درجے پر ہوں گے جس پہ اللہ نے انعام فرمایا ہوا ہے، درجہ انعام والے۔ اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور ایک بات نوٹ کرو، الحم شریف جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہی الحم شریف سے، ہر فاتحہ، سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو درجہ انعام میں فائز کر۔ ہم اللہ سے جنت نہیں مانگ رہے، ہم کیا طلب کر رہے ہیں؟ درجہ انعام طلب کر رہے ہیں۔ انعمت علیہم کی بات کرتے ہیں، اس پہ شامل کر جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، قرآن کا یہ عجیب معجزہ ہے۔ تو درجہ انعام کا جب مقام بیان کیا گیا ہے تو وہ سورہ انعام کی اس آیت میں آتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ یہ 4 درجے جو ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ درجہ انعام میں سے ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے کہ آپ ایمان نہیں لائے، آپ اسلام لائے، ایمان تو آپ کے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ایک درجہ ہے اور اس سے اوپر ایک درجہ ہے مومن کا، مومن اس سے اوپر ایک درجہ ہے۔ پھر ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اب متقی کا مقام جو ہے وہ مومن سے اوپر۔
پھر قرآن کے شروع میں وہ آیت آتی ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی یہاں پہ آپ کو یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ متقین کو گائیڈنس ملتی ہے تو وہ اس سے اور اوپر کا مقام حاصل کرتے ہیں. تو قرآن پاک نے جو مختلف اصطلاحیں استعمال فرمائی ہیں، مسلمان ہے، مومن ہے، متقی ہے، محسن ہے، صالح، شہید، صدیق، انبیاء ہیں، پھر ان علیہ وسلم کا مقام، یہ تمام مقامات قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں. سورہ واقعہ خصوصی طور پر ان کے درجات کر دیتی ہے کہ مقرب وہ ہیں جو درجہ انعام والے ہیں، جو اوپر کی ٹاپ کیٹیگریز ہیں، پہلے 4 درجات. اور جو باقی مسلمان ہیں جو جنت میں جائیں گے، مسلمان، مومن، متقی، یہ سب جنتی ہیں، اصحاب الیمین ہیں. لیکن درجہ انعام والے وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. اور یہ تمام درجات فقہ کے درجات نہیں ہیں. یہ تمام درجات اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ امام احمد بن حنبل کے، مالک کے، شافعی کے، امام ابو حنیفہ کے کس فقہ سے، کس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں. ان درجات کا تعلق قلوب سے، قلب سے، انسان کے ایمان سے. ان درجات کا تعلق انسان کے تزکیہ سے. اور اسی وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ جب قرآن کی ایسنس اور روح کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کا فوکس ان روحانی درجات کی طرف رہے. جب آپ روحانی درجات میں مقابلہ کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، روحانی درجات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ ظاہری فرقہ وارانہ اختلاف میں، مسلک کے اختلاف میں آپ نہیں پھنستے ہیں. کیونکہ آپ کے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ آپ حضور کے قریب کتنا پہنچے ہیں، مقرب کتنا ہوئے، کیا درجہ انعام میں پہنچے یا نہیں پہنچے. اور درجہ انعام میں اگر نہ پہنچے تو وہ بھی ایک حد تک خسارہ ہی ہے. کیونکہ جب مقربون جو خاص الخاص مقام بتایا سورہ واقعہ میں، انسان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو جماعت ہوگی وہ اور جماعت ہے. جنت میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت بہت وسیع. لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسان وہ مقام حاصل کرے جس پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ انعام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. کیونکہ خاص دنیا میں وہ کیٹیگری جو اللہ نے بتائی ہے خاص الخاص بندوں کی، کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. وہی خاص روحانی ڈائمینشنز ہیں، وہی خاص روحانی درجات بن جاتے ہیں. تو بندے مومن کا جب لفظ اقبال استعمال کرتے ہیں تو اقبال کی مراد اس سے صرف وہ عام مسلمان نہیں ہے. اقبال کی مراد وہ غیر معمولی وجود ہیں جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ درجہ انعام پر فائز ہیں، روحانی اساس رکھتے ہیں، پراسرار وجود ہیں، اللہ سے ان کا ایک ذاتی، اور جو مقربون کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، جو پراسرار لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تمام درجات قرآن نے بتائے ہیں. اقبال نے ان کی ڈپوٹیشن کر کے ان کو شاہین کہا ہے، کہیں شاہین نے شاہ لولاک کہا ہے کہ حضور کے شاہین ہو تم، وہ لفظ استعمال کیا، کہیں اقبال کا مرد مومن کہا گیا ہے ان کو. یہ تمام اصطلاحیں استعمال فرمائی. لیکن قرآن پاک یہ درجات بتاتا ہے اہل ایمان کے. یہ سارے جنتی ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان کی معراج یہ ہے کہ وہ درجہ انعام والوں میں سے ہوں. اور اسی کی دعا ہم ہر الحم شریف میں کرتے بھی ہیں. جی بیٹا. Sir, nowadays we say our prayers are not accepted and Allah doesn't listen us. So what do you say? What's the best way to ask from Allah? بیٹا دعا کی قبولیت کے بارے میں آپ نے پوچھا. میرا بیٹا ایک حدیث شریف ہے، حدیث قدسی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص طویل سفر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پردے میں پہنچتا ہے، خانہ کعبہ میں کھڑا ہوتا ہے، کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہوتا ہے، اس کے بال مٹی میں ہوتے ہیں، جسم اس کا تھکا ہوا ہوتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، وہ رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا کہ اس کا وجود حرام میں پلا ہوا ہوتا ہے. بیٹا دعا کی قبولیت کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو شخص دعا مانگ رہا ہے اللہ نے اس کا وجود حلال میں پالا ہو، اپنے آپ کو حرام رزق سے بچائے. شخص لازمی شرط ہے. جس کا وجود حرام میں پلا ہوتا ہے، سب سے بڑی اس امت پر جو المیہ، جو عذاب نازل ہوا ہے آج کے دور میں، یہ سودی اور ربا اور کفر کے نظام کی وجہ سے کہ ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہونا لٹرلی لگتا ہے کہ بند ہو گئی ہیں. لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن امت کا حال وہی ہے جو ہے. اس کی وجہ، بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان آج کل کے مسلمانوں میں، آج کل کے دور میں رزق حلال اور حرام کی تمیز فرق ختم ہو گیا تقریبا. دوسری بات کہ دعا پرواز نہیں کرتی اللہ کی طرف جب تک اس کے بازو، اس کے پر درود شریف سے نہ لگایا جائے. دعا سے پہلے، دعا کے بعد درود شریف. جب تک درود شریف نہ ہو اس وقت تک یہ دعا پرواز نہیں کرتی. دعا کے آداب ہیں، دعا کے پروٹوکالز ہیں. تو یہ یقین، یہ مان ہو کہ میرا رب میرا سننے والا ہے، رزق حلال ہو، درود شریف کی برکت ہو اس کے ساتھ، اور ماشاءاللہ وہ دو جناح، جو پر اس کے ساتھ لگے ہیں، درود شریف کی برکت سے پھر پرواز اپنے رب کی طرف کرتی ہے.
لیکن بیٹا ایک بات رکھنا، دعا میں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک دعا وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، انسان مانگتا ہے. دوسری دعا وہ ہوتی ہے جو دوسرے آپ کے لیے مانگتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانا حضور کی سنت بھی ہے. حضور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میرے لیے دعا کرو، کیونکہ بعض اوقات میرے وجود میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، میری دعا میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی مسکین، کوئی عاجز، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، جس میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، اس کی دعائیں لگتی ہیں. بیٹا جس طرح مال کمایا جاتا ہے نا، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ، جس طرح انسان گھر سے باہر نکل کے نوکری کرتا ہے، رزق کماتا ہے، تلاش کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسے کما کے لاتا ہے، اسی طرح دعائیں کمانی پڑتی ہیں. دعاؤں کی تلاش کیا کرو، دعاؤں کے لیے نکلا کرو. اور دعا کس طرح ملتی ہے؟ دعا خدمت اور ادب سے ملتی ہے. خدمت کرو اور ادب، لوگوں کا ادب کرو. جو بے اختیار اگلا دعا دیتا ہے وہ دعا اللہ کے یہاں رد نہیں ہوتی. انسان جب کسی کی بے اختیار خدمت کرے، اتنی خدمت کرے کہ اس کے دل سے دعا نکلے آپ کے لیے، یا اس کا ادب کرو. جب یہ دو معاملات کرتے ہو، اسی لیے ہمیشہ بزرگوں کی خدمت کرتے ہو، ان کا ادب کرتے ہو، پھر دعا ملتی ہے. وہ دعا نہیں جاتی. دعا کمانی پڑتی ہے. دعائیں کمایا کرو. جب انسان کو اس کی توقع کے خلاف، توقع کے غیر مطابق تم اس کو عطا کرتے ہو، کچھ دیتے ہو، مثال کے طور پر سڑک پہ کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مسکین تمہیں تکلیف میں نظر آتا ہے، اس کو کوئی توقع نہیں کہ تم اس کو دو گے، جاؤ اس کی ضرورت پوری کر دو، 100 50 جتنا بھی اللہ نے تمہیں اختیار طاقت دی اس کو دے دو. وہ جو اس شخص کو خوشی ہوگی اس ایسی دولت کے ملنے سے، ایسے پیسوں کے ملنے سے کہ جو اس کی وہ توقع ہی نہیں کرتا تھا، اس وقت جب وہ دعا دے گا، وہ دعا اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے محبت اور عشق حقیقی کا اور اللہ سے خوف کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اس کے لیے راستے نکلیں گے، دروازے کھلیں گے، ایونیوز بنیں گے. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے انسان کو خواب و خیال میں توقع نہیں ہوتی، اللہ اس کو رزق دینا شروع کرتا ہے، علم کا بھی اور ظاہر کا بھی. مگر یہ اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ وہ جو ایک پرانی روایت آپ نے سنی ہوگی، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. آپ جو معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہ معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا. یاد رکھنا یہ بات. آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو درگزر اور معاف کیا کرے، اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسا رزق دے کہ جو آپ کے گمان میں نہ ہو، اللہ کی مخلوق کو اس طرح رزق تقسیم کرنا شروع کرو کہ ان کے گمان میں نہ ہو. آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ پردے ڈال دے. اللہ کی مخلوق کے گناہ جو تمہیں پتہ غلطیاں کوتاہیاں پتہ لگتی ہیں، ان پہ پردے ڈال دو، ان کو چھپاؤ. اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اللہ سے شکوے نہ کرو، اللہ آپ سے شکوے نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و صلاۃ و سلام پڑھو، اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں آپ پر نازل کرنا شروع کر دے گا. اللہ جو دین کی اساس ہے، جو راس ہے دین کا، جو دین کی مزاج ایسنس ہے، وہ اتنا سمپل ہے، اتنا معصوم، اتنا انوسنٹ ہے، اتنا سیدھا سادہ اور آسان اور سمجھنے والا ہے. جو سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرو گے، جو رشتہ اللہ سے رکھو گے، اللہ وہ رشتہ آپ کے ساتھ رکھے گا. اللہ سے حساب نہیں کرو، اللہ آپ سے حساب نہیں کرے گا. بہت سے لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا شدید حساب کرتے ہیں، یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آگے اللہ ان کے ساتھ ایک بڑا شدید حساب کرنے جا رہا ہے. ورنہ بعض اللہ کے بندے ہیں جو بے درخت تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوئی حساب نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق سے حساب نہیں کرتا. آسان ان کے لیے اللہ کہتا ہے یرزقہ من یشاء بغیر حساب. اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے، ان کا حساب نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں اپنی حیات مبارک میں صحابہ کو دی ہیں، یہ صحابی بغیر حساب کے جائے گا، یہ بغیر حساب کے جائے گا. حضور نے خوشخبریاں دی ہیں صحابہ کو. یہ معاملے سب ہمیں سکھانے کے لیے ہیں. لیکن بیٹا یہی بات کہ دعا جو ایک زبردستی کسی سے کرائی جائے، کھڑے ہو کے انسان کسی سے کہ میرے لیے دعا کرو، نہ اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا دل چاہ رہا ہے، زبردستی اس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے، یہ دعائیں پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. دعا وہی لگتی ہے جو دل سے کی جائے. دعا وہی لگتی ہے جس پہ درود شریف کے پر لگے ہوں. دعا وہی لگتی ہے جو حلال رزق سے ہو. دعا اس کی لگتی ہے
جس کو آپ بے اختیار اتنی خوشی دے دیں کہ جس کی وہ توقع نہیں کرتا تھا، اس کی ضرورت پوری کر دیں، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی، کسی حاجت مند کی، اس طرح اس کو بغیر اس کی توقع کے دے دیں، اور پھر جو وہ دعا دے گا اللہ کے یہاں وہ رد نہیں جاتی۔ ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے تحت اس دعا کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم انسان جلد باز ہے نا، ہم چاہتے ہیں ہماری بات ابھی فوراً پوری ہو جائے، وہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضائع نہیں کرتا، اس کے بدلے اجر، مقام، درجات کی بلندی، آسانیاں، سہولتیں۔ اور ایک بات ذہن میں یاد رکھنا، ہم انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ لوگ نہ جانے اللہ سے کیا کیا مانگ لیتے ہیں۔ جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اس میں ساتھ ایک جملہ اضافہ کر دو کہ یا اللہ اس دعا کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں خیر کرنا، میری اور ملت اسلامیہ کی، ملت مسلمانوں کی۔ لوگ گاڑی کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ گاڑی مل جائے، گاڑی مل جاتی ہے، اس حادثے میں پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ دعا تو مانگ لی گاڑی کی، لیکن خیر نہیں مانگی، عافیت نہیں مانگی اس کے ساتھ۔ تو جو بھی دعا اللہ سے کرو، کیونکہ ہم انسان جانتے نہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا بہتر نہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک شرط لگا دو، میرے مالک اس دعا میں شر نکال دینا، ہر خیر عطا فرمانا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ جب دعا قبول فرماتا ہے تو اس کو مشروط کر دیتا ہے خیر کے ساتھ، خیر کے ساتھ دعا آتی ہے، اس میں سے شر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی دعا کے کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ ان آداب کے ساتھ دعا کرو گے یا دعا کرواؤ گے، یعنی دعا بھی کمانی پڑتی ہے، جو بات کہی، دعا کماؤ، نکلو گھروں سے، خدمت کرو لوگوں کی، ضرورتیں پوری کرو، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی، اور دعائیں کماؤ۔ جس طرح تنخواہ کماتے ہو ویسے دعائیں کمایا کرو، کیونکہ جو بدنصیب ہے وہ شخص جو دعائیں کماتا نہیں، جس کو دعائیں نہیں لگتی، کیونکہ یقین کرو تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے دعا کے۔ بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں، بڑی مصیبت چھوٹی ہو جاتی، چھوٹی مصیبت ختم ہو جاتی، آسانیاں ہو جاتی، مصیبت آتی ہے تو اللہ آسانی سے راستے نکال دیتا ہے۔ دعائیں کمایا کرو، اور دعا کے لیے پہلی شرط ادب ہے، پھر خدمت ہے۔ خوش رہو۔ جی بیٹا کوئی سوال؟ سر ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ بیٹا جان ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہاں پہ ہم جس ذکر کی بات کر رہے ہیں، جس کو ذکر اللہ کثیرہ کی بات کی گئی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، جس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، قلب کا ذکر، یہ وہ ذکر ہے کہ جو انسان، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا بیٹا، ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آپ سانس بند کر دو، دم گھٹتا ہے انسان کا، انسان کی جان نکل جائے گی۔ اسی طرح انسان کے قلب کو بھی غذا چاہیے، رزق چاہیے، اور انسان کے قلب کو جو رزق ملتا ہے، جو غذا ملتی ہے، اس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں، اور یہ ذکر سانس کے ساتھ چلتا ہے۔ قرآن پاک میں بڑی خوبصورت آیت ہے اس کی، وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو اپنی جان میں، اندر اپنے وجود میں، وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، امید اور خوف کے ساتھ، بدون الجہر من القول، منہ سے آواز نہ نکلے، بالغدو والآصال، صبح شام، ولا تکن من الغافلین، اور دیکھنا غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ یعنی جو شخص اللہ کا ذکر صبح اور شام بغیر آواز نکالے اپنے وجود میں نہیں کرتا، اللہ اس کو غافل کہہ رہا ہے۔ یہاں قلب غافل ہو جاتے ہیں، یہاں قلب اندھے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بیٹری کو چارج ہونے کے لیے ٹرکل چارج چاہیے ہوتا ہے، کرنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو چارج کرتا ہے، انسان کے قلب کو زندہ کرنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر چاہیے ہوتا ہے۔ ذکر نماز کو بھی انسان کرتا ہے، ذکر ہے، لیکن یہ جہاں جس ذکر کی بات ہو رہی ہے، وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنی جان میں اللہ کا، بدون الجہر من القول، یہ بھی شرط لگا دی، منہ سے آواز نہ نکلے، ذکر قلبی کی بات ہو رہی ہے، یہ واضح طور پہ ذکر ہے۔ اور سلاسل جو ہیں، یہ جو روحانی تربیت دینے والے مرشدین ہیں، جو بزرگ ہیں، جو انسان کے وجود کو تزکیہ فرماتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، انسان کے قلب کی صفائی کر کے اس کو بندہ مومن بناتے ہیں، اس کے درجات کی روحانی بلندی کے لیے اس کو جو کورسز کراتے ہیں، اس میں ذکر قلبی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ذکر قلبی کے بغیر، جب افضل الذکر لا الہ الا اللہ فرمایا گیا تو یہ ذکر وہ ہے جو زبان اور قلب سے ادا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح حضور نے اتنے ذکر اذکار فرمائے، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ ہے، اتنے ذکر اذکار، حضور حسن حسین اٹھائیے پوری کتاب ماشاءاللہ اذکار، وہ سب اذکار ہیں، ذکر ہیں۔ لیکن جس طرح انسان ملٹی وائٹامنس کھاتا ہے، اس طرح مختلف دوائیاں کھاتا ہے اپنے جسم کو انرجی دینے کے لیے، اسی طرح مختلف طرح کے اذکار ہوتے ہیں انسان کی روحانی تربیت کے لیے، اور ان کے لیے مرشد چاہیے، استاد، گائیڈ، ٹیچر، جو اسپیشلائز کرتے ہیں سبجیکٹ میں اور انسان کو پھر یہ بتاتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھ کر کوئی بھی ذکر اٹھا کے کرنا شروع کر دیں، اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اس کے بھی اثرات ایسے ہوتے ہیں، سر ملٹی وائٹامنس کتنے ہی اچھے ہوں، زیادہ کھا لیں تو پھر تکلیف دیتے ہیں نا۔ یہ چیز، اور ذکر قلبی ایک بیسک ایلیمنٹ ہے قلب کو زندہ کرنے کے لیے۔
اسی قلب منیب جو ہے قلب سلیم بنتا ہے، پھر قلب شہید بنتا ہے، پھر نفس کو قابو رکھنے کے لیے نفس امارہ نفس لوامہ جس طرح تبدیل ہوتا ہے، نفس لوام نفس مطمئنہ میں جاتا ہے. یہ تمام وہ طریقہ کار ہیں کہ جو بزرگوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے سیکھ کر سکھائے ہیں کہ کس طرح انسان کا قلب زندہ کیا جاتا ہے، قلب کی تربیت اور حفاظت کس طرح کی جاتی ہے. اس کے لیے ذکر قلب بھی لازم ہے. Right, sir. So that means کہ we need a teacher for understanding Quran as well. جیسے بھی آپ بات کر رہے ہیں. بیٹا اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے بھی استاد کی مرشد کی ضرورت ہے. قرآن میں بھی مختلف علوم ہیں. جس طرح بات کہی نا کہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جب آپ سیکھتے ہو تو حضور آیتیں بھی تلاوت فرما رہے ہیں، حکمت بھی سکھا رہے ہیں، تزکیہ بھی فرما رہے ہیں. تو اسی طرح وہ تمام علوم جن کا تعلق ظاہری فقہ سے ہے قرآن میں، کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے دینا ہے، وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، طلاق کے معاملات کیا ہیں، ایڈمنسٹریشن کس طرح مینیج کرنی ہے، یہ سارے معاملات ہیں. حقوق العباد کے حوالے سے تمام معاملات کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ ماں باپ سے رشتہ کیسے کرنا ہے، آپس میں رشتہ داروں دوستوں سے صلہ رحمی کیسے کرنی ہے، پھر انسان یہ تمام معاملات بھی یہ سب معاملات فقہ میں آپ کو مل جاتے ہیں. اس کے لیے فقہ کا استاد چاہیے، کوئی ایسے عالم دین علماء حق میں سے تلاش کیجئے کہ جو آپ کو یہ دین کے یہ معاملات سکھائیں. مگر ساتھ ساتھ قرآن کا ایک بہت بڑا پہلو روحانی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اس کو سکھانے کے لیے جو استاد ہیں عام اصطلاح میں ان کو مرشد کہتے ہیں. اور اس کے لیے جس طرح یہ جو 4 بڑے بڑے سلاسل ہیں فقہ کے، احمد امام مالکی، شافعی، حنبلی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی فرقے نہیں ہیں، یہ سکولز ہیں، یہ سکول آف تھاٹ. یہ ان تمام بڑے بڑے اماموں نے قرآن پاک اور سنت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقہ لا بنایا ہے کہ جس لا کے تحت دنیا کے مختلف اور سارے کے سارے ایکسیپٹڈ ہیں، ریسپیکٹڈ ہیں، باادب ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی جاتی. اسی طرح جو روحانی ڈائمنشن ہے دین کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کس طرح فرمایا، جو امراض قلبی ہیں ان کا علاج کس طرح فرمایا، کیونکہ انسان کے وجود میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نفس کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، خوف ہے، بزدلی ہے، بغیرتی، یہ تمام جو امراض قلبی ہیں ان کا تعلق فقہ سے نہیں ہے، ان کا تعلق ایک روحانی امراض سے ہے جس کا طریقہ علاج بھی روحانی ہے. اس کے لیے جو آرڈرز بنے ان کا نام نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردیہ، مختلف نام ان کے رکھے چلے گئے. یہ بھی کوئی سیکٹس نہیں ہے، یہ بھی کوئی فرقے نہیں ہیں، یہ بھی سکولز ہیں. پوری مسلمان دنیا میں یہ مروج ہیں. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں اس وقت کوئی نام نہیں تھا. اس وقت ایک اسلامی معاشرہ تھا، ایک سوسائٹی تھی، صحابہ خود موجود تھے. ظاہر ہے اس وقت خلفائے راشدین کے دور میں اور ایون بعد کے آنے والے دور میں کوئی حنفی، مالکی، حنبلی نہ اس وقت کوئی نقشبندی، قادری، چشتی یا سہروردی تھا. لیکن بعد سکولز کھل گئے مختلف طرح کے. بھئی کوئی کہتا ہے کہ میں الازہر سے پڑھا ہوا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں کراچی یونیورسٹی کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اسلام آباد یونیورسٹی کا ہوں، کوئی آکسفورڈ کا ہے، کوئی کیمبرج کا ہے. یہ مختلف سکولز ہیں جو بعد میں بنے. اسی طرح یہ تمام سکولز آف تھاٹ، یہ مسلک جو کچھ طریقت کے ایسے ہوئے کہ جنہوں نے روحانی ڈائمنشن کو سنبھالا، حضرت جنید بغدادی، حضرت حسن بصری، شیخ عبد القادر الجیلانی، حضرت داتا گنج بخش، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا جلال الدین رومی. پوری مسلمان دنیا میں یہ بزرگ پھیلے ہوئے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی روحانی سلسلے سے ہے. مگر وہ تمام روحانی سلسلے ظاہری شریعت پہ وہی عمل کرتے ہیں، اسی ظاہری شریعت پہ عمل کرتے ہیں کہ جو ان 4 اماموں نے، شریعت اور فقہ کے جو امام ہیں احمد بن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ، انہوں نے جو متعین کر دی. لہٰذا کوئی بھی روحانی طریق جو طریقت کا سلسلہ ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہوتا، ہو سکتا نہیں. جو شریعت سے باہر ہوگا پھر وہ دین ہدایت سے، دین سے باہر چلا جائے گا. تو شریعت کی پابندی طریقت میں بھی اور ان ظاہری فقہ کے سلاسل میں بھی لازم ہوتی. تو مرشد، استاد، ٹیچر، چاہے کوئی بھی مضمون ہو دین کا، آپ کو لازمن چاہیے. وہ بہت خاص مقام ہوتا ہے کہ استاد تربیت کر کے ایک مقام پر آپ کو پہنچا دیں کہ جس کے بعد براہ راست آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فیض لینا شروع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ملنا شروع ہو جائے. جب آپ خود اس قابل ہو جائیں کہ استاد بنتے ہیں یا مرشد بنتے ہیں اور آگے فیض دینے کے قابل ہوں تو وہ معاملہ اور ہوتا ہے. لیکن اس مقام پہ ہم جس پہ ہیں، آپ سب ہم جس پہ ہیں، ہمیں استاد، بزرگ، مرشد، بڑوں بزرگوں کی ضرورت ہے کہ جو تربیت دے کے آپ کو آگے لے کے جائیں. جی بیٹا. سر ابھی ہم نے بات کی کہ یہی کہ ہمیں ایک استاد اور ایک مرشد کی ضرورت ہے، پر آج کل کا جو دور ہے اس میں استاد اور پیر یا مرشد ہمیں کس طرح، ہم جو یوتھ ہے آج کل کی، ہم لوگوں کو کس طرح پتہ چلے کہ ہم کس کو فالو کریں آج کل کا جو دور ہے؟ اور روحانی فیض کی جو آپ نے بات کی. بیٹا ایک سمپل بات، آپ کو سمپل بینچ مارکس دے دیتے ہیں. ایک مرشد کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو عشق رسول اور ادب رسول عطا ہو جائے گا.
کوئی وہ شخص جو گستاخی رسول سکھائے، حضور کا ادب نہ سکھائے، حضور سے پیار نہ سکھائے، حضور سے نسبت اور تعلق نہ سکھائے، وہ مرشد بننے کے قابل نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں، آپ کو اللہ کی یاد آئے، آپ اس کے پاس بیٹھیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں آپ کے آنسو گریں، آپ اس کے پاس بیٹھیں، آپ کے دل میں شدت سے ایک طوفان برپا ہو جائے کہ میں نے حضور کے پاس جا کے حاضری دینی ہے، اس کے پاس جا کر آپ اس دنیا سے بیزار ہوں، اس کے پاس بیٹھ کر آپ کا دل چاہے کہ آپ آخرت کو ترجیح دیں، اس کے پاس بیٹھ، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، اس کی باتیں اتنی آپ کے دل کو لگیں، وہ شریعت کے پردے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے روحانی درجات، آپ کے وجود میں وہ انقلاب برپا کر دے گا کہ وہ پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے آپ کے وجود سے، آپ کی نگاہوں سے، جو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے وجود میں ایک تبدیلی آنے لگی ہے۔ اقبال نے اس مرد درویش کی نشانی جو بتائی تھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کا دل اس دنیا سے اٹھ جائے گا، آپ اس دنیا میں ڈیوٹی کریں گے لیکن اس میں دل نہیں لگائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جاگیریں اور جائیدادیں نہ بناؤ ورنہ تم اس دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ جو اللہ کا بندہ اور فقیر اور درویش ہوگا وہ دینے والا ہوگا، وہ تقسیم کرنے والا ہوگا، مانگنے والا نہیں ہوگا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ اتنا خوبصورت وجود ہوگا کہ آپ اس کے آس پاس پراسرار طاقتوں کو دیکھتے ہوں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پاس ہے کیا معاملہ۔ ہیل بی لکی مین، برکت ہوگی، خیر ہوگی، عافیت ہوگی، بے شک پھٹے پرانے کپڑے بیٹھا، دھوتی پہن کے زمین پہ بیٹھا ہوا، لیکن اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو سکون آئے گا۔ آپ پریشانی میں اس کے پاس جائیں گے، پرسکون ہو کے اٹھیں گے۔ وہ ایک آپ کی پیٹھ پہ اپنا ہاتھ پھیرے گا اور کہے گا بیٹا جا اللہ کرم کرے گا، آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ کرم کرے گا۔ وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا، آپ کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ اس کی نگاہوں کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ یہ پراسرار لوگ ہوتے ہیں بیٹا، آج بھی ہیں۔ پڑھو نا ممتاز مفتی کو، پڑھو نا قدرت اللہ شاہ کو، پڑھو نا اشفاق صاحب کو۔ وہ جن بابوں کا ذکر کرتے ہیں وہ آج کی دنیا میں بھی بستے ہیں، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کہیں وہ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوں گے، کہیں وہ موچی بنے ہوئے ہوں گے، کہیں وہ سی ایس پی آفسر ہوں گے، کہیں پہ وہ فوجی جرنیل ہوں گے۔ ظاہری پردے کو نہ دیکھنا، یہ ساری ڈیوٹیاں ہیں، اللہ اپنے بندوں کی لگاتا ہے، لیکن ایسے تمام لوگ موجود ہیں۔ آج کے دور میں ذاتی طور پر ہم جتنے بھی اس قسم کے فقراء کو جانتے ہیں ان میں کوئی بھی خانقاہوں میں نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو دور آیا تھا جس کا اقبال نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ اللہ کے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، تلاش کرو۔ جب انسان کی طلب ہوتی ہے تو ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اور یہ اللہ کے بندے تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ میرے بیٹا، جب انسان اپنے رب سے طلب کرتا ہے ہدایت، ادب رسول اور عشق رسول اللہ سے طلب کرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو آپ کے پاس بھیج دے گا اور آپ کا رزق اس کے پاس ہوگا۔ دعا کرو، ایسے بندے ہیں، اور تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا رزق مجھ تک پہنچا رہا ہے۔ مرشد اور استاد کے بغیر کام بنتا نہیں۔ ویسے سر ابھی آپ نے بات کی شریعت اور طریقت کی، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، ڈفرینس ان میں کیا ہے؟ بیٹا، شریعت اور طریقت میں حقیقتاً تو کوئی فرق نہیں ہے، یہ صرف اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں دین کے دو پہلو سمجھانے کے لیے۔ بہت ساری اصطلاحیں ہم دین میں ایسی استعمال کرتے ہیں، آج کل رائج ایسی ہو گئی ہے کہ جو قرآن و سنت کی اصطلاح نہیں ہے۔ مثلا نماز کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، نماز تو قرآن و سنت کی اصطلاح نہیں ہے، نماز تو فارسی اصطلاح ہے۔ خدا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، خدا کا لفظ تو یہاں کا نہیں ہے۔ روزہ جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، روزہ بھی فارسی اصطلاح ہے، عربی کی اصطلاحیں تو نہیں ہے۔ تو یہ اصطلاحوں کو صرف آسانی کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ان اصطلاحوں کو استعمال کیا جاتا ہے، شریعت اور طریقت۔ اصل میں سب کچھ شریعت ہی ہے، اصل میں سب کچھ شریعت نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، سب کچھ سارا دین ہے وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لیکن جو ظاہری پہلو ہے، جس طرح ہم نے بات کی نا کہ جو دین کے قوانین بنا دیے ان کو شریعت کہا جاتا ہے، لاز۔ لیکن بہت سارا دین ہمارا ایسا لا نہیں سکتے، کوئی لا لگ نہیں سکتا۔ میرے دل میں شیطان مجھے وسوسے ڈال رہا ہے، وہاں پہ کیا شریعت، اس میں کیا لا اپلائی کریں گے؟
انسان کے دل میں ہوس ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، بغیرتی ہے، ہوس جو چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں بنا رہی ہے، اس پر آپ کیا لا اپلائی کریں گے؟ کتنے کوڑے ماریں گے اس کسی انسان کو؟ کس عدالت میں لے کے جائیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا. تو وہ تمام معاملات جن کا تعلق قلب کی بیماریوں کے ساتھ ہے، جن پر آپ قانون اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن ان بیماریوں کو جسم سے نکالنا بھی ضروری ہے، اس تربیت کے پروسیس کو، اس سلسلے کو طریقت کہتے ہیں. یعنی روحانی سفر جو ہے، جو روحانی ڈائمنشن ہے، اس کو طریقت کہا جاتا ہے. تو بیٹو یہ دونوں سفر ضروری ہیں. پہلے جو تربیت کا نظام بنائے جاتے تھے اس میں انسان ظاہری علوم بھی سیکھتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آ کے روحانی تربیت اور تزکیے کے معاملات بھی طے کیے. استادوں کے پاس جایا جاتا تھا، ان سے سیکھا جاتا تھا کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان اپنے امراض قلبی کا علاج کس طرح. آپ کشف المحجوب حضرت عطا صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، مسلم بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ان پہ سارا زور ان کتابوں پہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کی بیماریوں سے، خواہشات نفس سے، شیطان کے حملوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. ان تمام علوم پہ بیٹا انشاءاللہ آئندہ بھی بات کریں گے. یہ ہمارا حلقہ یارہ ہے ہی اسی لیے کہ نوجوان نسل کے جو سوالات ہوں، آؤ ان کنفیوژنس کو دور کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. ہمیں دوبارہ سے اپنی روحانی اساس کی طرف لوٹنا ہے، اس روحانی اساس کی طرف کہ جس کی بنیاد قرآن و سنت کے اوپر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی فیض لینا ہے، قرآن سے بھی نور حاصل کرنا ہے. اور جب تک قرآن و سنت کو ہم اپنے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں اور دانتوں سے نہیں پکڑیں گے، اس وقت امت مسلمہ کے معراج، اس تکمیل پاکستان کا وہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں، پورا نہیں ہو پائے گا. یہ تربیت کا مرحلہ ہے، آئیں اس میں ہمارے ساتھ رہیے. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اللہ پاکستان کو اور مسلمانوں کو عزت بخشے اور ہمیں اس سعادت میں شریک کرے جو اس نے اس امت کے لیے لکھ ڈالی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.